شہر بے مثال میں بس مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص لاجواب ہے، ہر شخص باکمال ہے۔ اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے سامعین و ناظرین کو ہم اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہر بے مثال بانو قدسیہ کا ایک شہرۂ آفاق ناول ہے، جس کی کچھ اقساط اس چینل پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور وہ پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس روز پکنک تھی اس روز صبح سے رشیدہ کا دل بجنے لگا۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ خالہ فیروزہ سے اجازت طلب کرتی اور نہ ہی اتنی سخت تھی کہ کلاس میں جانے سے انکار کر دیتی۔ اب بیٹھی سوچتی تھی کہ کالج جائے کہ گھر بیٹھی رہے۔ اسی گومگو کے عالم میں کبھی اس نے بالوں کو چوٹی بنایا اور کبھی چوٹی کھول کر جوڑا باندھا، لیکن ہر بار جب وہ آئینہ دیکھتی تو دل بجھ سا جاتا۔ اپنے لمبے لمبے کان بے حد بدوضع نظر آتے۔ ان کانوں کا کوئی کیا کرے؟ مہاتما گاندھی کے کانوں کی طرح ادھ کھلے کواڑ کی مانند چہرے سے پرے پرے کھڑے تک رہے ہیں۔ یہ بھی خیال جی کو کھائے جا رہا تھا کہ ادھر کالج کی ساتھنیں ایسا سنگھار کر کے آئیں گی جو بظاہر تو کاٹن کی قمیض اور پھولدار نائلون جالی پر مشتمل ہوگا، لیکن تراش خراش کے اعتبار سے یہ لباس نہایت بہترین ہوگا۔ کھڑکی سے انوری نظر آ رہی تھی۔ اس نے آج تنویر کی بہت ہی چست قمیض پہن رکھی تھی، کیسری ساٹن کی قمیض جس کی کمر پر لمبی سی زپ آدھی کھلی تھی اور اس ادھ کھلے جھروکے میں سے گندھے ہوئے آٹے جیسی سفید جلد نظر آ رہی تھی۔ وہ لمبی تار پر کپڑے نچوڑ نچوڑ کر ڈال رہی تھی اور ساتھ ہی کچھ گنگناتی جاتی تھی۔ رمضان مرغیوں کے ڈربے کے پاس باسی روٹیوں کے کچلوندے لیے بیٹھا تھا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بھورے کر کے مرغیوں کو دیے جاتا تھا۔ ہر بار جب انوری کپڑا چٹکتی اور پانی کی بوندیں اس پر پڑتی تو وہ منہ بنا کر کہتا، کپڑے ادھر کو جھاڑ، ضرور میری طرف ہی بارش کرے گی۔ جب انوری اس کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر سے سلفچی میں سے کپڑا نکالتی، گنگناتی اور اسے جھٹکتی تو رمضان وہیں سے چرواہے کی ہانک لگاتا اور ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ اس کھیل سے جیسے دونوں محظوظ ہو رہے تھے۔ گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ جاری تھا جس میں کوئی فل سٹاپ نہیں تھا۔ بالوں میں کان چھپا کر رشو نے اپنا برقع اٹھایا اور چھوٹی سی زپ لگی پلاسٹک کی تھیلی لے کر اس میں کچھ پیسے ڈالے اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ ارے باجی، برقع پہن کر پکنک پر جائیں گی کیا؟ تنویر غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے رک گئی۔ میں تو کالج صرف اطلاع دینے جا رہی ہوں۔ کیسی اطلاع باجی؟ میں پکنک پر نہیں جا سکتی۔ ہائے، وہ کیوں باجی؟ نائٹ سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر تنویر نے سوال کیا۔ میں رات کو خالہ جان سے اجازت نہیں لے سکی، اس لیے۔ تنویر ہنسنے لگی۔ اس کے کٹے ہوئے بالوں میں لٹکے ہوئے ربن، گلابی رنگ کا نائٹ سوٹ، پیروں میں پڑی چکوالی جوتیاں، سب اس کے موڈ میں شامل ہو گئی۔ اللہ، خالہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے باجی؟
اگر بھول گئی تھی تو شام کو بتا دیجیے گا انہیں، ہم تو اسی طرح کرتے ہیں۔ اچھا، اور کیا، اب کالج کے اتنے فنکشنز ہوتے ہیں، کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے بندہ، ان سے پوچھنا کیا، شام کو بتا دیتے ہیں انہیں۔ آپ ضرور جائیے گا۔ کس کی فیئر ویل ہے؟ پروفیسر ضیاء کی۔ اللہ، یہ برقع تو پہن کر نہ جائیے باجی جان، خدا قسم اس سے تو بہتر ہے آپ چادر اوڑھ لیں، سفید ریشمی بہترین چادر، اس کا بھی بڑا فیشن ہے آج کل، میں لاؤں اپنی چادر؟ رشیدہ اپنی جگہ پر جوں کی توں رہی، چادر کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ خالہ جان سے اجازت لیے بغیر پکنک پر جانا درست ہے بھی یا نہیں۔ بہاولپور میں چاہے کنونشن ہو چاہے سالانہ اجلاس، ہفتہ بھر پہلے امی کی خوشامد کرنا پڑتی تھی۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تنویر چادر لے آئے۔ اس چادر کا بہت رواج ہے لاہور میں باجی، جو خاندان ذرا پہلے برقعے کے زیادہ پابند تھے، انہوں نے برقعے اتارے تو یکدم منہ سر ننگے باہر جانے کا حوصلہ نہیں پڑا۔ یہ چادر اس لیے بڑی مفید رہی ہے، بڑا سہارا دیا ہے خاندانی عورتوں کو۔ رشیدہ نے پوچھنا چاہا کہ یہ برقع اتارنے کی آخر وجہ کیا تھی، لیکن تنویر کچھ ایسی روانی میں تھی کہ سوال میں اس کو پھنسانے کی مہلت ہی نہ ملی۔ ویسے بھی باجی، جو لڑکیاں چادر پہن کر آتی ہیں کالج میں، وہ اچھے گھرانوں کی سمجھی جاتی ہیں۔ خدا قسم اتاریے یہ برقع، اولڈ فیشن چیز، یا تو انسان پورا فیشن کرے یا چادر اوڑھے بس۔ 10 بجنے میں قریباً 10 منٹ تھے کہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے لڑکے لڑکیاں شالیمار پہنچے۔ لڑکیوں میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہ تھی، 6 لڑکے البتہ کم تھے۔ لڑکیوں کی ٹولی میں ڈمپل سب سے پیاری اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس نے سلک کی شلوار جس کے پائچوں میں ٹچ بٹن لگے تھے پہن رکھی تھی۔ قمیض میں دونوں جانب چوک نہ تھے، کمر پر فٹ بھر زپ تھی۔ سلیٹی رنگ کی اس قمیض کی نہ تو آستین تھی نہ ہینگر پر ٹنگی ہوئی یہ قمیض لگتی تھی۔ اس لباس میں ڈمپل اس طرح چل رہی تھی جیسے چینی عورتیں۔ ساری پارٹی پھاٹک کے اندر داخل ہو گئی۔ سب سے آگے ڈاکٹر اعجاز، پروفیسر ضیاء اور پروفیسر بیگ تھے۔ ان کے دائیں بائیں ڈمپل اور طیبہ چل رہی تھیں۔ ان کے بعد باقی 5 لڑکیوں کی ٹکڑی تھی۔ توئے زوئے نے آج بالکل ایک جیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ لڑکیوں کے بعد غازی اور ظفر کا ٹولہ تھا اور زیادہ سامان انہی کے کندھوں پر تھا۔ ساری ٹولی میانہ محل میں پہنچ چکی تھی۔ پروفیسر اعجاز اس جگہ کھڑے تھے جہاں سنگ مرمر کی چادر موجود ہے۔ اس آبشار کی لذت زیب النساء دختر عالمگیر کے دل پر کندہ ہے۔ سنا ہے کہ وہ ہمیشہ میانہ محل میں آ کر بیٹھتی اور آبشار دیکھا کرتی تھی۔ چونکہ حسن و جمال کی کیفیتیں دل پر بہت گزری تھیں، اس لیے ٹوٹتے موتیوں کو پہروں دیکھتی اور جی ہی جی میں جانے کتنے اداس شعر کہتی۔ اتنے بڑے شہنشاہ کی بیٹی اور ایسی زخم خوردہ باتیں درد بھرے اشعار سے ظاہر ہوتی۔ کہتے ہیں کہ سارا جھگڑا روٹی کا ہے، کھانے کو روٹی ملے تو پھر دکھ درد آپ ہی دور ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے یہ کیسا دکھ تھا جس نے زیب النساء کو سب کچھ ہوتے ہوئے سرزدن اور گرستن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ پروفیسر ضیاء کی پشت آبشار کی جانب تھی اور وہ کہہ رہے تھے، خواب دیکھنے میں تو یہ مغل شہزادے سبھی حاتم تھے، لیکن شاہجہاں کے خواب سنگ مرمر کے بنے تھے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ یہ عمارت شاہجہاں نے بنوائی تھی،
لڑکیاں مسکرانے لگی۔ بھلا اتنی سی بات کون نہیں جانتا؟ شاید آپ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ باغ بھی ایک خواب کی تعبیر ہے، شاہ جہاں کے خواب کی تعبیر۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو میں یہ خواب آپ کو سناؤں؟ یس یس کی صدائیں ہر طرف سے اٹھنے لگی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شاہ جہاں اپنے باپ کے مقبرے پر شب باش ہوا۔ ساری رات باغ دلکشا میں آرام سے گزری۔ صبح کے وقت کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایسا باغیچہ نگاہوں کے سامنے ہے جس میں پانی اوپر والے درجے سے ہو کر درجہ نشیب کو جاتا ہے اور وہاں سے ہو کر پھر نیچے کو بڑھتا ہے۔ خواب میں کسی نے کہا کہ یہ باغ ارم ہے، سو جب آنکھ کھلی تو ارم کو زمین پر بنانے کا ارادہ کیا اور کامیاب ہوا۔ پروفیسر بیگ جو انگلش لٹریچر پڑھاتے تھے وہ جلدی سے انگریزی میں بولے، علی مردان خان زندہ نہ ہوتا تو شاہ جہاں کے سارے خواب طاق میں دھرے رہتے۔ ویسا صاحب کمال صدیوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، ہنروں کا وہ سلسلہ چلایا کہ ہند کے ریگزار کو لہلہاتا سبزہ بنا دیا۔ ظفر اور غازی کی ٹولی محل میانہ کے بغلی راستوں سے ہو کر باغ حیات بخش میں پہنچ چکی تھی کہ جہاں مقام ساون بھادوں اور 2 خوبصورت 12 دریاں موجود ہیں۔ پہلے یہ دونوں 12 دریاں سنگ مرمر کی تھیں، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ان سے کچھ ایسا لگاؤ پیدا ہوا کہ یہاں سے اکھاڑ کر امرتسر کے رام باغ میں جا نصب کی، اور اب یہ دونوں 12 دریاں یہاں موجود نہیں ہیں۔ ظفر اس تخت سنگ پر پہنچا کہ جس کے چاروں طرف سنگ مرمر کا پنجرہ دار کٹہرا بنا ہے۔ اس تخت کو شاہ جہاں کی خاص یادگار سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ جب حیات تھے اس پر اکثر اجلاس فرمایا کرتے تھے۔ تخت پر چڑھ کر ظفر نے کیمرہ فٹ کیا، اوپر میانہ محل کی جانب لینس گھمایا اور پروفیسر اعجاز کو آواز دی، پروفیسر صاحب ذرا ادھر رخ کیجئے، آپ بھی پروفیسر ضیاء۔ لڑکیوں نے کچھ ہٹ جانے کا بہانہ کیا، کچھ چہرے پھیرنے کے عمل میں مشغول ہوئیں۔ چیں بچیں چہرے اور نزاکت سے مڑی گردنیں اتنی تیز نہ تھیں کہ تصویر نہ اتر جاتی۔ ظفر نے تخت شاہ جہانی سے ایک چھوڑ پوری 5 تصویریں اتار لیں، اور ایک ایک میں چادر اوڑھے رشیدہ موجود تھی۔